ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، اس مدرسے کے اصلاح المومنین برہیٹ کے اراکین اور ممبران اور ذمہ داران، اور برہیٹ کے علاقے اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کا تقریباً 2:45 بج چکا ہے، اور اب تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ ہر مقرر کو سنا. اس جلسے کی تاریخ 1 سال پہلے لے لی گئی تھی، لیکن وہ تاریخ تھی 10 اور 11 فروری. پھر آپ لوگوں کے ہاں کچھ چینجنگ ہوئی، اور مجھے بڑی دقت ہوئی، کیونکہ جب تاریخ دینے کے بعد عین وقت پر جب کوئی اس کو چینج کرتا ہے تو آگے پیچھے کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ میری طرف سے کینسل ہی کر دیا گیا تھا یہ جلسہ، کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو تاریخ میں آپ جلسہ کر رہے ہیں اس میں ہم خالی نہیں. اور پھر آپ لوگوں نے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب کو پکڑا، اور پھر رابطے ہوئے
اور پھر اس میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگا اس کو دائیں بائیں کرنے میں، اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے کہ آپ کے 2 دن کے اس جلسے کو اس میں 1 دن کی میں منظوری دوں۔ پھر یہ طے ہوا کہ آج 15 اپریل، اب تو خیر 16 ہو گئی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد 14 اور 15 فروری کو یہ پروگرام جو آپ کا رکھا گیا اس میں 15 فروری دے پایا۔ اس کنڈیشن میں یہ پروگرام دیا کہ ابھی جلسہ ختم کرنے کے بعد مجھے دیوگھر بھاگنا ہے، وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے، دلی پہنچنا ہے، پھر دلی سے 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے مجھے میرٹھ، اور میرٹھ کے بھی ایک گاؤں سسولا میں جانا ہے، اور کل کا میرا وہاں پروگرام ہے، اور شاید کل شام تک میں وہاں پہنچوں۔ یعنی فلائٹ سے جانے کے بعد بھی 15 گھنٹے لگ جائیں، یہ اس طریقے کا یہ پروگرام ہوا۔ میں ابھی ہاشم بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا، یہاں بیٹھے تھے آپ کے اس برہیٹ کے مدرسے کے جو ناظم ہیں، اور الحمدللہ 19 سال سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کل کا جلسہ بالکل پھیکا رہا، جلسہ نہیں کامیاب ہو سکا۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے، تو کہنے لگے کہ ایسے ہی 150-200 لوگ رہے ہوں گے کل کا جلسہ بالکل ناکام رہا۔ لیکن آج تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں ماشاءاللہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اور اتنا بڑا گراؤنڈ آپ کا بھر چکا ہے کہ میں خود شستر ہوں کہ آگے آنے والے ایام میں آپ لوگوں کو کہاں جگہ دیں گے اور کیسے جگہ دیں گے۔ اور شاید اسی طریقے کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ہاشم بھائی نے کہا کہ اگلے سال کے جلسے کی بھی تاریخ کا اعلان کر دیجیے گا۔ یعنی ابھی آج کا جلسہ ختم ہوا نہیں اور اگلے سال کی ڈیٹ پھر لے لی گئی، آئندہ سال کی، اور آئندہ سال 3-4 اپریل کو یہ جلسے کا ٹائم پھر فکس کر دیا گیا ہے، لیکن میں دونوں دن نہیں رہ پاؤں گا، میں نے ایک ہی دن کا ٹائم دیا ہے، 4 اپریل پروگرام ہے، 3 اور 4 اپریل کا، یعنی آج سے 1 سال 2 مہینے کے بعد۔ پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں نہ رہوں، کتنے لوگ قبر میں پہنچ جائیں اور کتنے لوگوں کی اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لی گئی ہو۔ بہرحال آپ کے اس حوصلے کی میں داد دیتا ہوں، اور اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے، اور اس ادارے کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مجھے تو امید تھی جو مجھے ٹائم ملے گا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ 1:30 یا 2 بجے تک مل جائے گا، لیکن 2:45 بج جائیں گے، اس کا علم خیر مجھے بھی نہیں تھا، ہوتا ہے۔ اور میرے لیے بھی اچھا یہ ہوا کہ پروگرام ختم کروں گا اور فوراً یہاں سے نکل کے اب سونے کا موقع نہیں ملے گا، سیدھے سفر دیوگھر کا۔ جتنی دیر آپ کے سامنے میں بیٹھوں، آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے فضل الرحمان صاحب سے سماعت فرمایا، اور میں جہاں رکا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، امید علی صاحب کے گھر پہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تو وہاں آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون یہاں نظامت کے فریضے انجام دے رہا تھا کہ کون تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عبدالغفار صاحب بھی یو پی کے، فضل الرحمان صاحب بھی یو پی کے، مولانا جرجی صاحب بھی یو پی کے۔ یو پی والوں کا قبضہ ہو گیا جھارکھنڈ پر، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہو، یو پی والوں کا نہیں، اٹاوا والوں کا قبضہ ہوا ہے آپ کے جھارکھنڈ پر۔ فضل الرحمان بھی اٹاوا کے اور میں بھی اٹاوا کا۔ خیر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس سے بھی دین کا کام لیتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ سچ بتاتا ہوں، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لوگ باہر
दुकानों में है। मेरी गाड़ी किस पोजीशन और किस कंडीशन से यहां तक पहुंची वो मैं समझ रहा हूं। जब मुझ जैसे आदमी को 100 कदम 200 कदम की दूरी पर आने में 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। आप जितने यहां मर्द बैठे ना, उससे ज्यादा औरतें बुर्का पहन पहन के बाहर जलेबियां खरीद रही हैं, लिपस्टिक खरीद रही हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं। मुझे शायद ऐसा लगता, मैंने आपके यहाँ ईद और बकरीद तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा चहल पहल नहीं होती होगी जैसे जलसे में आज मैं देख रहा हूं। मेरा दिल कह रहा अंदर से, मुझे मालूम नहीं है, शायद इतना चहल पहल ईद के दिन भी ना होती हो मर्दों की औरतों की जितनी आज के दिन मैं देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों से इस्लाह का काम ले और हमारे इन भाइयों को जो बाजारों में और इन बहनों को जो बाजारों में घूम रहे और घूम रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पर्दे के साथ जलसे में आने की, पर्दे के साथ जलसा सुनने की और पर्दे के साथ अपने घर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए और पर्दे को अपनी जिंदगी में नाफिज फरमाने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप की पहली नजर मुआशरे ही पर थी, समाज पर ही थी। समाज क्या हुआ यार? अभी तक तो आप कभी हल्ला नहीं कर रहे थे, मैं आया हूं तो शोर करना शुरू कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा हूं? ए भाई बैठ जाओ, देखना जरूरी है उन लोगों को पीछे जो बैठे हैं। भाई ऐसे मत देखना कि मुझ पे नजर लग जाए, वैसे ही 57 किलो का हूं और कम ना हो जाओ। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। अब भाई इतनी देर से बैठे हैं और आप खड़े हो जाएंगे उनके सामने तो गुस्सा तो उनका जायज है ना। आप तो आ गए छिछोरापन करके, फील्ड देख के, हमको नहीं मालूम है कि आपके मैदान में क्या क्या हो रहा है। अभी भी चले जाइए, कितने बुरके वालियां गोदियों में लेटी हुई हैं दूसरों के, इस रात में भी सब मालूम है। अब ये लोग शुरू से बैठे हैं तो आप उनको बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे? बैठ जाइए भाई। 25-26 सालों से जलसा कर रहा हूं, बिहार में तो पकड़े जाते हैं हर जलसे में लड़के और लड़कियां, बैठा लिया जाता है, सुबह पंचायती होती है, क्या किया जाए, ये सब देखा हुआ हूं अपनी आंखों से। जलसे दीन की इस्लाह के लिए होते हैं। बेचारे 19 साल से नाज़िम है, पूछिए कितनी मेहनत की होगी इन लोग इस इदारे को यहां तक पहुंचाने में, इतनी तरक्की करने में। इस जलसे को कामयाब कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम ने मुआशरे की इस्लाह की, क्या बुराइयां नहीं थी? कौन सी ऐसी बुराई थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर मौजूद नहीं थी? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बाअथ फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने उम्मियों के अंदर एक उम्मी रसूल उन्हीं में से भेजा, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से हमने उनके अंदर मबऊस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और मुआशरे को पाको साफ करता है, तज़किया नफ्स। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और जर्जी साहब अगर उसको बयान कर रहे हो और वो हमारे अंदर पाई जाती हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे समाज में ये सब हो रहा है तो उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने नबी की शान बताई है कि मुआशरे को पाको साफ, समाज में जो बुराइयां हैं वो पाको साफ करते हैं आप, तज़किया नफ्स करते हैं। अरब के अंदर कैसी बुराइयां थी, एक एक पर अगर आप नजर डालेंगे
تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا۔ بھاگوت پران کا ایک منتر ہے، اس منتر میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اندھیرا اتنا ہوگا لیکن اس اندھیرے کو مٹانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے نام کے ساتھ۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا۔ منتر پڑھوں گا نہیں، بس ایک پڑھ دیا ہوں، ورنہ ٹی وی چینل پر دیکھیے تو آج بھی بول رہا ہے، بول رہا نہیں بول رہی ہے، وہ اس ہڈی کا حق ادا کر رہی ہے جو اس کے سامنے ڈالی گئی ہے۔ اور بنگال کا چناؤ جب تک ہو نہیں جائے گا ایسے کتے اور کتیاں بھی بہت بھونکیں گے، پرانی تقریریں میری ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنگال سے ممتا ہٹ جائے اور پھر وہاں ہمارے مالک کی ہماری گورنمنٹ آ جائے۔ یہ بیچارے وہ اینکر اور اینکرنیاں یہ حق ادا کر رہے ہیں، اس ہڈی کا حق ادا کر رہے ہیں جو ہڈی ان کے سامنے ڈالی گئی۔ میرے گھر سے فون آیا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری امی فون کر رہی ہیں۔ میں نے کہا امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف ٹی آر پی بڑھائیں گے اور ہندو مسلم کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اس کے لیے مولانا جرجیس سے بہتر کوئی اور دوسرا مولوی مل نہیں رہا ہے۔ آج بھی دکھا رہی ہے، آج بھی ایک اور بھڑکاؤ بیان مولانا جرجیس کا، ایک اور بھڑکاؤ بیان۔ یہ سارے بیان اویسی صاحب روز چینل پر دیتے ہیں لیکن ان کا بیان بھڑکاؤ نہیں، جرجیس صاحب نے کہہ دیا تو بھڑکاؤ بیان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم۔ محمد جب اس دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ موہ مداندھکارم ناشم، یعنی محمد کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کو ناش کرنے والے کون ہوں گے، اندھیرے کو مٹانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عرب کی دھرتی پر کوئی ایک برائی نہیں تھی جس کو ختم کیا ہو۔ عرب کی دھرتی پر اتنی برائیاں تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لیا کرتا تھا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ ہم نے کسی کو خرید لیا، وہ میرا غلام ہو گیا۔ کسی عورت کو یا لڑکی کو خرید لیا تو وہ میری لونڈی ہو گئی۔ انسانیت کو کچلا جا رہا تھا۔ انسانیت کی صورتحال یہ تھی کہ انسان جس کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان سب سے افضل ہونے کے باوجود پتھروں کے سامنے جھکتا تھا، لکڑیوں کے سامنے جھکتا تھا۔ درخت، جس درخت سے اس کو برکت نظر آتی تھی اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، اور جس پتھر کی مورتی بنا دی جاتی تھی دیوی دیوتا، ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا۔ سب سے افضل مخلوق ہونے کے باوجود یہ انسان پتھروں کی اور لکڑیوں کی اور درختوں کی پوجا کر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو ماں کا دودھ یا شہد نہیں پلایا جاتا، سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے، اور شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا تھا کہ شراب پی کر وہ بھول جاتا تھا کہ میری بیوی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے۔ کبھی کبھی بیوی کو چھوڑ کر وہ بیٹی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ فخر و مباحات کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ میں تم سے اونچا، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے اونچا۔
میں تم سے افضل، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے افضل، میری قوم سب سے اونچی، وہ کہتا تھا کہ میری قوم سب سے اونچی۔ جوئے میں لوگ رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، اور مکان ہار جاتے تھے تو بیوی لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان عورتوں کی زندگی میں ان کا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، تو کوئی بھی بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو منحوس سمجھتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ عورت اپنی زندگی میں اپنے آدمی کو نگل گئی، اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، یہ عورت اس کو بھی ڈس جائے گی۔ شادیوں کے طریقے انتہائی غلط اور بھیانک تھے۔ نکاح کر کے گھر میں تو لاتا تھا، لیکن ملنا نہ ملنا اس کی مرضی ہوتی تھی، جو چاہے اس کی بیوی کو لے جائے، اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور ہم بستری کرے، اگر اس سے بچہ ٹھہر جائے تو یہ چاہے تو اس کو بلا لے اور چاہے تو نہ بلائے۔ یہ شادی کے بعد بھی بیوی کی یہ کنڈیشن تھی۔ لڑکے پیدا ہوتے تو اس ڈر سے مار ڈالے جاتے کہ یہ کہیں بڑے ہو کر میرے ساتھ نہ کھائیں، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ان بچیوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہ تھا۔ ہم اور آپ سب مل کر پورے ہندوستان میں سارے مدرسے ملا لو، سارے مولویوں کو جوڑ لو، کئی لاکھ مولوی، کئی ہزار مدرسے، لیکن ابھی صرف ایک برائی نہیں رک پائی، جہیز کی۔ محمد الرسول اللہ نے معاشرے کو کیسے صاف کیا، کس طریقے سے معاشرے کو پاک کیا، ہم نہیں جانتے۔ شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی، کیونکہ اتنے رسیا تھے شراب کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب حرام قرار دے دیجئے، شراب بہت نقصان پہنچا رہی ہے سماج میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں عمر، اگر شراب حرام کر دیں گے تو یہ لوگ شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہو، اتنی شراب پینے والی قوم یہ شراب کیسے چھوڑ دے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول شراب حرام قرار دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں۔ سوچئے کتنا مشکل تھا شراب کو حرام قرار دینا۔ پہلی آیت جو شراب کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ شراب اور جوئے میں منافع بھی ہیں، منافع للناس، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، کچھ منافع بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے حرام نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع تو ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سکون مل جائے گا، شراب پی لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، ایک عادت کے طور پہ شراب پی رہا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ عادت کے طور پہ شراب نہیں پیتے تھے،
وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ کسی غریب کو پیسہ دینے میں ان کی چھاتی پھٹتی تھی، نہیں ایسے دیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی محنت سے کمایا ہم غریب کو کیسے دے دیں، لیکن وہ غریب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں ہار جاتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ چلو ہم جوئے میں ہار گئے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی مدد کی جائے، تو جوئے میں وہ ہار جاتے تھے اور یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم جوئے میں ہار گئے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسہ مل گیا، رقم مل گئی، چلو جانے دو۔ شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا تھا تو دولت لٹا دیتے تھے غریبوں میں، فقیروں میں، اب وہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے چلو شراب کے نشے میں لٹایا، ایسے دینے میں تکلیف ہوتی تھی، شراب کے نشے میں لٹا دیتے تھے، تو کچھ فائدہ بھی تھا، شراب پی کر غریبوں میں پیسہ دینا، جوا کھیل کر غریبوں سے جوا ہار جانا، کچھ منافع تھا، لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ، اس لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن سب لوگوں نے نہیں، ارے اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوئی، کچھ صحابہ جس میں حضرت علی بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے شراب کا دور چلنے لگا، شراب بھی پینے لگے، صحابہ کرام نے شراب بھی پی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ ایک انصاری کی دعوت پر یہ تمام لوگ شریک ہوئے، کھانا کھایا اور شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے پی لی۔ شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ جب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا، اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے یہ لوگ، شراب کے نشے میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اور اس صحابی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک تو بالکل صحیح پڑھا، اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، لیکن شراب کے نشے میں وہ صحابی کیا پڑھ گئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وہ یہ پڑھ گئے، اے کافرو ہے کیا، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، لیکن پڑھ کیا گئے، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، پورا معنی ہی بدل گیا۔ جب نماز کی حالت میں قرآن غلط پڑھا جانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانوں والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، تب جب نشے میں ہوا کرو تب نماز مت پڑھا کرو، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم ہوش میں نہ آ جاؤ، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے، جب تک یہ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز مت پڑھنے مت جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب بہت سے اور صحابہ نے شراب چھوڑ دی اور اس آیت نے بہت سی شراب چھڑوا دی، حالانکہ حرام اب بھی نہیں ہوئی، حرام اب بھی نہیں ہوئی، صرف یہ کہا کہ جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو۔ اب صبح 11 بجے کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تھا، کیوں؟ شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، نشے میں آ گئے تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی، چھوڑ دیا۔ اب ظہر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، ظہر کے بعد شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، پھر عصر کا وقت ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت چھوٹ جائے، عصر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، مغرب کا وقت آ گیا اور نشے میں اگر ہم ہوئے تو مغرب کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ اب وہ
یا تو عشاء کے بعد شراب پیتے تھے یا فجر کے بعد شراب پیتے تھے. بہت سے لوگوں کی شراب اس کنڈیشن میں چھوٹ گئی. مدینے کے اندر انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑ گئے. شراب پینے کے بعد مہاجرین اور انصار لڑ گئے. مہاجرین نے شراب پی, انصاریوں نے بھی شراب پی. مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے اچھے ہیں, ہمارے نبی ہمارے قوم قریش میں آئے ہیں, ہم قریشی لوگ ہیں, لہذا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے. اور انصاری شراب کے نشے میں کہنے لگے لو یہ ہم سے اچھے ہیں, بھوکے آئے تھے مکے سے, ننگے آئے تھے مکے سے, ہم نے رہنے کے لیے گھر دیا, ہم نے یہاں اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کی, ہم نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا, یہ بھوکے اور ننگے آنے والے ہم سے اچھے. ارے ہم تم سے اچھے ہیں, ہم نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا, تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا. یہ جھگڑا اتنا بڑا شراب کے نشے میں کہ انصاریوں نے بھی تلواریں نکال لی اور مہاجرین نے بھی تلواریں نکال لی. دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ آ گئے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے شراب کے نشے میں. جب یہ کنڈیشن دیکھی تب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں, آج کے بعد اب اس کنڈیشن میں یہ حالت کہ شراب پی کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو, ایک دوسرے سے افضل قرار دینے لگے ہو, جبکہ ہم ان تمام خرافاتوں کو ختم کرنے آئے تھے. کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, سب برابر ہیں, سب کا برابر کا حق ہے. میں یہ تعلیم لے کر آیا تھا لیکن تم نے تو اس تعلیم ہی کی دھجیاں اڑا دیں. اب شراب, جوا اور بتوں کے نام پر چلنے والے چڑھاوے اور 500 کے تھال کے تیر, رجسم من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کی گندگی ہیں, حرام ہیں یہ سب تم پر. فاجتنبوہ, اجتناب کرو, ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے, معاشرے سے اس چیز کا صفایا کیا ہے. اب تو سکون سے بیٹھو میرے بھائی, اب تو سکون سے بیٹھو. 35 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے, تو میرے ساتھیوں غور کرو. اس طرح شراب حرام ہوئی. عرب کے اندر ایک اور رواج تھا جو میں نے ابھی شروع میں بتایا آپ کو. لوگوں کو خریدا جاتا تھا, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا, ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا تھا کیونکہ وہ خرید لیے گئے. لڑکیوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے, ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے. تو آپ نے کچھ جرائم کی سزا اتنی سخت متعین فرما دی کہ اس سزا میں روزہ رکھنے سے بھی بہتر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی بہتر غلام کو آزاد کرنا قرار دیا. یہ آزادی کی مہم چھڑ گئی. کوئی شخص اگر اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے کہہ دے انت علی کظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے, جا ہٹ, آج کے بعد تجھے چھوؤں گا نہیں, آج کے بعد تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. اگر یہ کہہ دے تو اب وہ جب تک یہ سزا نہیں بھگتے گا تب تک وہ بیوی نہیں بنا سکتا اپنی بیوی. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, تو مل نہیں سکتا تھا. اب وہ ماں کی طرح خدمت کرنا پڑے گی اس کی.
وہ کہے پیر دباؤ تو دبانا پڑیں گے، وہ کہے میرے کپڑے دھلو تو دھلنا پڑیں گے. اب اس کی خدمت ماں کی طرح کرنا پڑتی. حضرت اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہی تو بول دیا تھا انت علیہ کظہار امی، کسی بات پر غصہ ہو کر کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. تو خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا، کوئی راستہ نہیں. وہ جب مسجد نبوی کے اندر گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، آئے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اگر تو راستہ نہیں نکالے گا تو کون راستہ نکالے گا. تب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو جس کو ماں بول دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بیوی بنانے کے لیے ایک سزا متعین کر دی. یہ سزا بھگتنے کے بعد ہی تم بیوی بنا سکتے ہو. پہلی سزا یہ متعین کی ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان کو دوبارہ اپنی بیوی ماننے سے پہلے اور دوبارہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. دیکھیے آزادی کی کتنی فکر ہوئی. انسانیت کسی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے آزاد ہونے کا حق ہے. تو آپ نے یہ متعین کر دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کریں. اور غلام بہت مہنگا ہوتا تھا. اتنی قیمت کسی کے پاس اگر نہ ہو، اتنا مہنگا غلام نہ خرید سکے اور غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر دوسرا آپشن یہ دیا کہ 60 روزے رکھے، وہ بھی پے در پے کنٹینیو ریگولر روزے رکھے 60. اور تیسرا آپشن یہ دیا اگر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھانا کھلائے. اب چاہے ایک دن کھلا دے 60 کو بلا کر، یا ایک کر کے 60 دن کھلائے، یا 10 کر کے 6 دن کھلائے، یا 30 کر کے 2 دن کھلائے. جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. 60 پورے کر لو تب تمہاری بیوی بن جائے گی. اب تم جا سکتے ہو اپنی بیوی کے پاس. غلام کی آزادی یہ وہ کر رہا ہے جہاں عرب کے اندر غلام بنانے کا رواج تھا، ان پر ظلم کرنے کا رواج تھا. اور اسی طریقے سے ایک جرم وہ جو ابھی عبدالغفار صاحب سے پوچھا گیا تھا سلفی سے مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو میں تو ہاشم بھائی سے کہہ رہا تھا لگتا ہے یہ کرنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کر لیا ہو. کئی مرتبہ تو یہ مسئلہ میں خود بیان کر چکا ہوں اور ابھی تک وہی مسئلے پوچھے جا رہے ہیں. جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو یہ روزہ دونوں کا بیکار ہو جاتا ہے، مرد کا بھی بیکار، عورت کا بھی بیکار، دونوں کا روزہ، یہ روزہ ختم ہو گیا. اب سزا، یہ روزہ تو بعد میں رکھنا ہی پڑے گا. یہ روزہ جو اس کنڈیشن میں تم ملے ہو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے، یہ دونوں کا روزہ خراب، مرد کا بھی عورت کا بھی. اب سزا سنیے سزا کیا ہے. اب سزا صرف مرد کو ملے گی یا سزا عورت کو بھی ملے گی؟ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کی ہے اور بیوی بھی راضی تھی، بیوی بھی ایگری تھی کہ اچھا آؤ ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، اگر وہ اس کو بھگاؤ تو اس نالائق کو بھگاؤ یہاں سے. ابے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے اوپر لائٹ مار رہا تو؟ ارے وہ لال والی لائٹ مار رہا کمینہ. یہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے.
کوئی تیری بہن بیٹی پہ مار رہا ہوگا، جا کے پتہ لگا۔ اب اگر لائٹ آئی تو ایسا جواب دوں گا، ایسا بولوں گا کہ بھاگ جاؤ گے شرم کی وجہ سے۔ سیدھے آنکھ پہ گئی، بتائیے کچھ۔ اس کی ریزز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیوی بھی راضی تھی تو دونوں پر کفارہ ہے، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف مرد نے اس کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو عورت صرف وہی روزہ پورا کرے گی جس روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری کی گئی، اس کا وہی روزہ خراب مانا جائے گا، وہ بعد میں پورا کر لے گی، رکھ لے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو، لیکن اگر وہ بھی ہم بستری میں راضی تھی تو دونوں کو یہ سزا دونوں کے لیے ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ مرد بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور عورت بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ پھنس گیا ہوگا بیچارہ پوچھنے والا، اب سوچ رہا ہوگا کہ اب تو وہی جانتا ہوگا کہ دونوں راضی تھے کہ ایک راضی تھا، اب تو وہی جانتا ہوگا نا۔ تو ایک غلام آزاد کرے گا مرد، اور اگر عورت بھی راضی تھی تو وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنے پر کتنا زور دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی کی زنجیر سے نکالنے کی کیا مہم چلائی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہی 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پہ، اگر صرف مرد راضی تھا عورت نہیں تو صرف مرد پورے کرے گا، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی، بقیہ 60 نہیں۔ لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو عورت وہ روزہ بھی پورا کرے گی اور بعد میں 60 روزے بھی مسلسل کنٹینیو پے در پہ وہ بھی رکھے گی۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ مرد بھی، اور اگر عورت رضامند تھی تو عورت بھی، اور عورت راضی نہیں تھی تو عورت پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی۔ تو غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مہم چلائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں تھے اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیعنی شاتن، کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو، میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا، بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی، ایک بکری کھا گیا۔ تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا رے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ وہ پھر بکریاں چرانے لگا۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کیوں نہیں بیچو گے؟ تم جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی۔ ارے غلامی کرتے ہو تم بھی، ان روپیوں کی اس درہم کے مالک بن جاؤ گے جو میں تمہیں دوں گا، بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا۔ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا. پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا. جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا, سوچنے لگا ارے یہ تو امیر المومنین ہے, کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی, آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے. حضرت عمر نے کہا آئے اس غلام کے مالک, کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی. کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں. کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی, لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو. جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا. وہ سمجھا کہ اب مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے, لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر, حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا, جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی, رقم تمہیں مل رہی تھی, اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا. تم عمر سے نہیں ڈرے, عمر کے رب سے ڈرتے ہو, اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. جاؤ اب تم آزاد ہو. ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے, اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے, نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے, رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے, کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا. اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا, جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو. یہی کلمہ اختیار کیے رہنا, یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا. تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی. ایک اور چیز پر نظر ڈالیے, انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے ابن آدم کو, ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا. سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے, اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, صرف مسلمان کو نہیں, وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے. لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے, پتھروں کے سامنے جھکنے لگے. محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں یہ پتھر تم سے افضل نہیں ہے, یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہے, یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں, یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں. تم ان سے خدمت لو, تم ان سے فائدہ اٹھاؤ, اور تم انہی کے سامنے جھک رہے ہو, انہی کے سامنے انہی کی عبادتیں کر رہے ہو. کوئی لات کے سامنے جھکتا, کوئی منات کے سامنے جھکتا, کوئی عزا کے سامنے جھکتا, کوئی ود کے سامنے جھکتا, کوئی سہا کے سامنے, کوئی یغوث کے سامنے, کوئی یعوق کے سامنے, کوئی نصر کے سامنے. خانہ کعبہ میں 360 بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی. لوگ ان کے سامنے پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں, ان کے سامنے مت جھکو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ان کو, ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, ایک اللہ کی عبادت. درختوں کے سامنے نہیں, پتھروں کے سامنے نہیں, چاند و سورج کے سامنے نہیں, ایک اللہ کو سجدہ کرو. آپ نے معاشرے کو, سماج کو مورتیوں کی پوجا, پتھروں کی پوجا, درختوں کی پوجا سے معاشرے کو اور سماج کو آپ نے صاف کیا ہے. معاشرے میں کتنا اندھیرا تھا, کتنی جو ہے ضلالت اور گمراہی تھی. محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے انسان کو مکرم بنایا کہ تم پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, تم لکڑیوں کے سامنے جھکتے ہو. اور خود حال یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا, جب مکہ فتح ہوا, جب مکہ فتح ہوا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. سب سے پہلے فتح مکہ کے دن آپ خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی مورتیوں کو توڑا, انہی مورتیوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا. آپ حضرت علی کے کندھے پر سوار ہو گئے, حضرت علی بیٹھ گئے, اللہ کے نبی حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہو گئے. حضرت علی اللہ کے نبی کو لے کر اٹھ گئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی کی چھڑی تھی, اور آپ ایک ایک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے. ایسے یہ بت وہ مارا, اوپر سے نیچے گرا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دوسرا بت گرایا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تیسرا بت گرایا, زمین پہ گرا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ اسی چھڑی سے ایک ایک کر کے بت کو گراتے جاتے, اور ہر بت کو گراتے وقت یہ کہتے جاتے, جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کو پتھروں کی مورتیوں سے اور بتوں سے صاف کر دیا. توحید کی دعوت ایسی دی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کسی صحابی نے یہ کہہ دیا, ما شاء اللہ وما شئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. گفتگو کرتے کرتے نکل گیا اس کی زبان سے, ما شاء اللہ وما شئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا, سنیے, اجعلتنی ندن, کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کیا مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تم نے؟ نہیں, تم صرف اتنا بولو, ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے. یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, نہیں, کہو ماشاء اللہ وحدہ, جو صرف اکیلا اللہ چاہے. اس طریقے سے آپ نے توحید کی دعوت دی. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, سارے لوگ نبی کی منظر کو دیکھ رہے ہیں. عورتیں بھی عورتیں بھی مدینے کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. عورتوں میں دیکھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی کوئی بارات جا رہی ہو نا, تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں دولہا کیسا ہے. یہ عورتوں میں بڑی بری بیماری ہوتی ہے, وہ دولہو دیکھتی ہے کیسا ہے اور دلہن بھی دیکھتی ہے کیسی, اور مرد دولہا کو نہیں دیکھتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی دکھ جائے کیسی ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت, اس لنگور کو حور کیسے مل گئی. وہ ایک الگ بات ہے. عورتیں آج چھتوں پہ چڑھ گئی, نبی آ رہے ہیں, اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آ رہے ہیں, اب ہمارے یہاں رہیں گے, نبی کو دیکھنا چاہتی ہے. اور اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے, چل رہے, برابر آ رہے ہیں اللہ کے نبی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں, دف ڈھول, ایسے ڈھول دف بجا رہی ہیں, اور بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمک کر ہمارے شہر میں نمودار ہوا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ کے نبی ان بچیوں کی زبان سے جب یہ شعر سنتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں.
جب قریب آئے تو ان لڑکیوں نے نبی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دعی حاضی وقولی کنت تقولین ما کنت تقولین، آئے بچیوں یہ جملہ جو پڑھ رہی ہو وہ تم چھوڑ دو، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، یہ جملہ نہ پڑھو، یہ جملہ چھوڑ دو، جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ جملہ پڑھو، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے، اللہ کی قسم کل کا علم مجھے نہیں ہے، کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں یہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، کل میں صحت مند رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ نے ان بچیوں کو بھی عقیدے سے پاک کر دیا اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں سے نکال دیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے، نہیں نکلتی ہے۔ اچھا بتاؤ، شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے نا، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سب، کتنا مشکل کام تھا اس کو ہٹانا۔ ہم سے پوچھو 20-22 سال پہلے جب تقریریں کرنے آتا تھا کلیہ چک اور معظم پور کے علاقے میں، کتنا مشکل کام تھا، لوگ کہتے تھے یہ لوگ نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، یہ لوگ کہتے بدعت ہے، یہ لوگ کہتے منع ہے۔ کتنا مشکل کام تھا، کیونکہ جو باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے، جو بچپنے سے ہم کرتے چلے آ رہے، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ اگر آج یہ بچیاں اگر یہ عقیدہ رکھ لیں گی اپنے اندر تو پھر بڑھاپے تک یہ اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی، اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی۔ اب دیکھ رہے ہو نا، آپ ہی کے علاقے کا ہے نا ایک مولوی جھارکھنڈی، مان لیا نا، ارے ہم لوگ بھی تو وہی کہتے تھے لیکن اب مان لیا نا، کیا کہتا ہے وہ؟ ہم سے پوچھتے ہیں حلوہ کون کتاب میں ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، حلوہ کڑھائی میں ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو ہم پوری زندگی کہتے آئے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے حلوے کی، وہ خود کہتا ہے تم ڈھونڈتے رہو کتاب میں، ہم کھاتے رہیں گے کڑھائی میں۔ وہ کوئی مولوی تو ہے نہیں، عربی مدرسے کا ایک کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ تو کپل شرما سمجھ لو، یا پاکستان کا اس کو وہ عمر شریف سمجھ لو، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اسی لیے بلاتے بھی ہیں۔ پٹاخے کے بارے میں کیا بولتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر شادی میں پٹاخہ بجانا سنت ہوتا تو ہم پٹاخہ تھوڑی، ہم تو بم لے کے جاتے، بم سمدھی کے گھر میں چھوڑ دیتے، ڈائریکٹ جنتی۔ اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب لوگ ماننے لگے ہیں کہ ہم جو حلوہ کھاتے ہیں اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کڑھائی ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سارے تیوہار کھانے پینے کے ہیں، محرم پہ کھچڑا، ربیع الاول میں بریانی، 11ویں میں بڑے پیر صاحب کے نام پر بریانی کی ڈیک، رجب میں کونڈے، شعبان میں حلوہ، رمضان میں تو پوچھو مت۔ زندگی بھر سب کھاؤ اور جب تک زندہ رہو پیر بن کے مرید سے کھاؤ، اور جب مرید کے ہاں کوئی مر جائے تو مرنے والے کے نام پہ بھی کھاؤ۔ وہ مر گیا، ہاں اب اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، تیجا کر، 10واں کر، 20واں کر، 40واں کر، اور بے غیرت 40واں بھی کھانے کے بعد کہتا برسی کر، ہر سال کھلا مرنے والے کے نام۔
میری ایک چچیری بہن کی شادی ہوئی ہے جسونت نگر، اٹاوا سے تھوڑی دور ہے، میں اور وہ وہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ٹوٹل پورے لوگ ٹی ٹی ایس کی فل فارم آپ جانتے ہی ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، ارے بتا دیتا ہوں کسی کے باپ کا کیا جانا، ٹناٹن سنی۔ تو ایک بار وہاں کوئی گمی ہو گئی تو میں نے زور دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹا چلے جاؤ وہاں، دور کے رشتے تمہاری بہنی لگتی ہے وہ، چلے جاؤ۔ میں گیا، میں نے کہا چلو جانے میں کیا، عیادت تیماردار وہ اس میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، چلا گیا میں گیا تو کیا دیکھا ہوں وہاں ایک اونچی پگڑی باندھے، لمبا چوڑا موٹا تازہ ایک مولوی پہلے سے لیٹا ہوا ہے، براجمان ہے۔ تو ہم جا کے اپنے بہن کے یہاں بیٹھ گئے، وہ پانی وانی چائے وائے بنا کے لانے لگی، اور ہم دوسرے ڈریس میں تھے، ٹوپی ووپی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک وہ جانے کیا اگربتی جلا رہا تھا اور یہ سب کچھ جل رہا تھا، وہاں بہت سی خرافاتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سب کرتے ہیں، اب ہمارے گھر والوں نے کر دیا یہاں رشتہ تو اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے یہ موٹا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا رہے یہ یہاں کا سب سے بڑا مولوی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت مبارک مولوی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں میں چپ تھا، خاموش بیٹھا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایسا ہے، میری بہن سے، ایسا ہے کہ اس مرنے والے کے جتنے بھی کپڑے ہیں، نئے پرانے گھڑی وڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں پیک کر کے ہمیں دے دو۔ تو کچھ چیزیں جو پرانی تھی وہ دے دیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں بھی رکھنا چاہتی ہیں نشانی کے طور پہ، بھائی ابھی نہیں ہم کیوں دیں آپ کو؟ تو کہتا سب دو۔ بہن نے کہا بھائی میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن یہ آدمی ننگا اٹھے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے دور سے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کون بدتمیز؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا قیامت کے دن سبھی ننگے اٹھیں گے، اور میں نے وہ حدیث پڑھ دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگے پیر، ننگے جسم، غیر مختون، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، غیر ختنہ، اس حال میں اٹھے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہم نے کہا وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، تم بھی اور ہم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میری بہن سے کہتا یہ کون ہے؟ میری بہن نے کہا رے مولانا صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، مولانا جرجیز۔ اب یہی مولانا جرجیز ہے؟ ہاں تم اس کی بہن ہو؟ قسم خدا کی اٹھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، کہتا ہم قبول ہی نہیں کر سکتے یہ۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا مولانا صاحب جو اب تک کھا چکے ہو، پیٹ میں پہنچ چکا، وہ کیسے نکالو گے؟ جو کھا چکے ہو، جو ابھی تک ٹھوس لیا ہے، اپنے پیٹ میں بھر لیا ہے 2 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں، وہ اب کیا کرو گے؟ اب وہ بہن کے جتنے رشتہ دار تھے وہ اس گھر کے سب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، تم آئے اور ہمارے مولانا صاحب کو آپ نے بھگوا دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بتائیے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی میں نے کوئی غلط بات تھوڑی بولی ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کا کپڑے پہن کر اٹھیں گے، آپ لوگ سوال نہیں کرتے اپنے مولویوں سے، یہی سب سے بڑی کمی ہے۔ اب میری چچیری بہن وہ میرا ساتھ دینے لگی، بس وہی اکیلی ساتھ دے رہی تھی، بقیہ تو وہ سب ایک طرف تھے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، میں نے کہا جلدی سے یہاں نکل جاؤ، وہی اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد میں ہم چلے آئے۔ میں بتانا یہ میرا مقصد ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے یہ قوم، مرنے کے بعد بھی۔ نبی اکرم نے معاشرے کو پاک و صاف کر دیا، اس بچی تک سے کہہ دیا کہ وہ چیز پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ چھوڑ دو۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، یہ عقیدے کی۔ میں کہیں بھی بھاگ جاؤں، کتنی دور چلا جاؤں، لیکن آؤں گا وہیں جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی۔ یہ بری عادت سمجھ لو یا اچھی عادت سمجھ لو، جو بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے معاشرے کو پاک و صاف کیا۔
عرب کی سرزمین پر یہ حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں کی جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، نکاح نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، 40 سال کی عورت خدیجہ سے شادی کی. اور خدیجہ کون تھی؟ بیوہ. ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. خدیجہ نے کہا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں جس سے شادی کرتی ہوں میرا پتی مر جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھ کر 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ مال لے کر ملک شام میں بیچنے جاتے تھے اور پروفٹ بہت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پروفٹ جتنا کمایا بزنس میں وہ سب خدیجہ کو دے دیتے تھے، اور خدیجہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے اللہ کے رسول کو اجرت اور مزدوری دیتی تھی. یہ امانت داری، یہ ایمانداری دیکھی تو حضرت خدیجہ رہ نہیں پائیں اور انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد رسول اللہ تک خبر پہنچائی کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ نکاح کریں گے؟ خدیجہ نے ایمانداری